السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سننے والے ہیں وہ ہے سیرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح سمجھنے اور جو کچھ ہمیں نصیحت ملتی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. دیکھیے، انبیاء کی زندگیاں، انبیاء کی سیرت، انبیاء کی جو زندگیاں ہوتی ہیں، نبیوں کی جو زندگیاں ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہوتے ہیں، بہت ساری ہمارے لیے نصیحتیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم لوگ جب بھی موقع ملے گا ایک ایک نبی کے تعلق سے بھی ان کی زندگی کے واقعات، حالات، یہ سب چیزیں بھی انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے. لیکن کیونکہ ابھی یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، کچھ ہی دنوں میں 25 دسمبر بھی آئے گا جو کہ عیسائی لوگ کرسمس مناتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر بہت سارے مسلمان بھی خوشیاں مناتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ چلو پہلے آج عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. تو دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی. عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ کن کے بیٹے ہیں؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو بنایا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو پیدا کیا وہ 4 طریقوں سے. ایک ماں اور باپ یعنی عورت اور مرد کے جوڑے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، ایک طریقہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بغیر مرد بغیر عورت کے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو بنایا. بغیر مرد کے بغیر عورت کے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنایا. پھر اسی طرح صرف اور صرف مرد سے اللہ تعالیٰ نے بنایا. کس کو؟ حوا علیہ السلام کو. حوا علیہ السلام کو کیسے بنایا؟ آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی سے بنایا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح صرف اور صرف عورت سے پیدا کیا. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، بغیر مرد کے. تو اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو بناتا ہے، انسانوں کو پیدا کرتا ہے، اس کے 4 طریقے ہیں. تو یاد رکھ لینا، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، نہ عورت نہ مرد. ٹھیک ہے. اسی طرح حوا علیہ السلام صرف مرد سے، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر عورت کے ہی اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا ہے، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عقائد ہے، اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کس کا عقیدہ کیسا ہے، اس میں اگر تفصیل سے میں چلے جاؤں تو پھر وہ الگ موضوع ہو جائے گا. اس طرف نہ جاتے ہوئے، کیونکہ آج صرف ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سیکھنا ہے، تو یاد رکھو مختصر یہ ہیں. دیکھیے، 3 بڑے مذاہب ہیں، جیسا کہ یہودی ہے، پھر اسی طرح اس کے بعد عیسائی ہے، پھر اس کے بعد مسلمان ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو، اچھا یہ 3 یہودی بھی اور عیسائی بھی اور مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. یہ سب اہل کتاب ہیں، لیکن ان میں سے
کچھ لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے کہ کچھ نبیوں کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے کہ کچھ کتابوں کو نہیں مانتے، اور یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں نبی ہے، اور اسی طرح عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ نبی ہے، اور مسلمان بھی مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، اور یہ سب اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ ولد الزنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر باپ سے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مریم علیہ السلام نے زنا کیا تو یہ زنا کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، اب عیسائی ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی مانتے ہیں، عیسائیوں کے بھی کئی گروپس ہیں، کئی فرقے ہیں۔ اس میں سے ایک فرقہ یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، رب ہے، اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود کیا ہے؟ انسانی شکل لے کے اس دنیا میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ رہے، یہ خود اللہ تھے۔ یہ ایک گروہ، ایک گروپ کا عقیدہ ہے عیسائیوں میں سے۔ دوسرا گروپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے بیٹے، اللہ نہیں ہے یہ، لیکن اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ اور ایک تیسرا گروہ عیسائیوں کا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی مانتے ہیں، لیکن اب یہ نہ کے برابر ہے۔ ایسے لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی مانتے ہیں، یہ نہ کے برابر ہے، لیکن یہ لوگ ملیں گے آپ کو آج بھی کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ مانتے ہیں، خود خدا مانتے ہیں، اور ایک گروہ ایسا ہے عیسائیوں کا جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ تھے، نہ اللہ کے بیٹے تھے، یہ صرف اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اب اس کے تعلق سے آگے انشاءاللہ دلائل بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو ہم لوگ شروع کریں گے کہاں سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اگر واقعہ ہمیں سمجھنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی سے ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ ان کے نانا کا نام کیا تھا؟ عمران۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران تھے، اور عمران کے نام سے ایک سورہ بھی ہے، سورہ آل عمران۔ چلیے سورہ آل عمران سے ہی آج شروع کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس سے پہلے کے واقعات اگر سمجھنا ہے تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے نانی جو کہ عمران کی بیوی تھی، وہاں سے ہم لوگوں کو ایک ایک کر کے سمجھنا ہوگا۔ اچھا، بنیادی باتوں میں ایک بات یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا عرصہ تھا؟ 570 سال، یاد رکھ لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں کیا کہتا ہے؟ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ ایک ایک آیت اور اس کا ترجمہ، پھر اس سے ہم لوگوں کو جو نصیحت ملتی ہے وہ ایک ایک کر کے آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور غور سے سنیے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، دیکھیے عمران کی بیوی کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی۔ کس کی ماں ہے؟ مریم علیہ السلام کی ماں۔ ماشاءاللہ، اچھی طرح یاد رکھ لو۔ دیکھیے عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، میری طرف سے تو اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کیا نظر مانی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے کہا، اے اللہ میرے پیٹ میں، یعنی جب وہ حمل سے تھی اس وقت نظر مانی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، یعنی اولاد جو بھی ہوگی، میں اسے تیرے نام یعنی تیرے دین کے خدمت کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی، یعنی اسے تیرے دین کی خدمت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے ہی لگا دوں گی۔ یہ نظر مانی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے۔
نظر ماننا جائز ہے. اس آیت سے جو سبق ملتا ہے, نظر ماننا جائز ہے, مان سکتے, لیکن کیسا نظر؟ کیا نظر ہے یہاں پر؟ تیرے دین کی خدمت کے لیے لگاؤں گی. لیکن یہ نظر ماننا کہ فلاں بابا, فلاں درگاہ والے, فلاں صاحب, فلاں پیر صاحب اگر میرے کو بیٹا ہوا تو تمہارے درگاہ کے پاس آ کے بال نکالتی, یہ جائز نہیں ہوگا. 2 بکروں سے نیاز کر کے آتی, یہ جائز نہیں ہوگا. اس طرح کی نظر مانتے ہیں آج بھی لوگ, اور انہی کے نام سے وہ درگاہ وہ جو مشہور ہے انہی کے نام سے اپنے بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں, اور وہیں پر جا کے 4-5 سال کے بعد لے کے جا کے بال نکال کے آتے ہیں وہاں. بلکہ وہ 4-4 5-5 سال کے بھی ہو جاتے بچے, وہ لڑکا ہوتا, مرد ہوتا, لیکن عورت کے جیسا چھوٹیاں ڈال کے رکھتے اس کو. کیا ہوا جی بال نہیں نکالے؟ بولے تو نہیں, ان کے بابا ہے نا, باہر سے آنے کے بعد درگاہ کے پاس نکال کے آتے. تو یہ شرک ہے, ایسے منتیں نہیں مان سکتے. جو جائز منتیں ہیں, اے اللہ میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا, اے اللہ میں اتنا قرآن پڑھوں گا یا پڑھوں گی, اتنے لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی, اس طرح کی منت مان سکتے ہیں. اور ایسی منت بھی نہیں ماننا کہ جو ہم سے نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ جذبات میں آ کے بول دیتے اللہ 10th میں اگر اچھا رزلٹ آ گیا تو 1000 رکعت نماز پڑھ لیتی. 1000 کی نیت کی پہلے ایسی منت مان لیے, بعد میں ٹھہر کے 10 رکعت پڑھتے, گھٹنوں میں درد, کمر میں درد, اس کے بعد سوال کرتے نہیں 1000 کی منت مانے تھے اب توڑ دے رہے, کیا کرنا؟ یہ سوال نہیں کرنا. پھر جو نہیں ہوتا آپ سے وہ منت نہیں ماننا, جو ہو سکتا وہی منت ماننا ہے, جو منت مانے اسے پورا کرنا بھی ہے. اب دیکھیے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے, قرآن سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھنا, یاد رکھو قرآن کی ایک ایک آیت پر اگر ہم ٹھہریں گے, سوچیں گے, ترجمہ پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے تو الحمدللہ ہمارے لیے ایسی نصیحتیں ملتی ہے. یہاں پر کیا منت تھی؟ اے اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے لگا دوں گی, تیرے نام آزاد کر دوں گی. یہ کتنی بہترین منت ہے. لیکن آج ہے کوئی ایسی ماں, آج ہے کوئی ایسی عورت, اللہ تو مجھے اولاد دے, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اسے عالم بناؤں گی, دائی بناؤں گا یا بناؤں گی, اللہ اس کے ساتھ کیا ہے تیرے دین کی خدمت میں کرواؤں گی, دین کا کام کراؤں گی. یہ کسی کی نیت نہیں آج, نہ کے برابر ہے. کسی ماں کے ذہن میں یہ سوچ, یہ خیال آتا ہی نہیں ہے. بلکہ لوگ دعائیں دیتے ہیں. کن لوگوں کو پہلے سے دعوتی دین کا کام کرتے نا, ان لوگوں کے بارے میں جب معلوم ہوتا نا کہ ان کو اولاد ہونے والی ہے, ان کو تو دعائیں دیتے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نا آپ کے جیسا دائی اور آپ سے بہترین دائی, آپ سے بہترین عالم بنائے. لیکن میرے جو اولاد ہے نہیں, اس کو نہیں بنانا ہے. اس کو کیا کرنا؟ اس کو انجینئر بنانا ہے, اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو پھر کمانے والا بنانا ہے. اس لیے بچے پیدا بھی ہوتے ہیں تو ہم ان کو سکھاتے کیا ہے, بیٹا اچھا پڑھنا ہے, بیٹا اچھے مارکس لانا ہے, بیٹا اسکول میں فرسٹ آنا ہے, بیٹا تجھے وہ نوکری کرنا ہے, بیٹا تجھے یہ گاڑی خریدنا ہے, بیٹا تجھے یہ گھر بنانا ہے. یہی باتیں اسے سکھاتے ہیں. لیکن بیٹا تجھے دین کا کام بھی کرنا ہے, کوئی ماں نہیں سکھاتی. بلکہ لڑکیاں کرنا چاہتی ہیں, لڑکے کرنا چاہتے ہیں تو روکنے والی سب سے پہلے ماں ہوتی ہے. ماں باپ ہی ہوتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ کرنے سے کیا آئے گا, جاؤ کالج جاؤ وہ ڈگری حاصل کرو, جاؤ یہ کام کرو. یہ دین کا کام تیرا کام نہیں ہے بیٹا, تو نہیں کرنا, تو نہیں کر سکتی, تجھے پرمیشن نہیں ملے گا. کالج کے لیے پرمیشن مل سکتا ہے لیکن دین کے کام کے لیے پرمیشن نہیں ملے گا. یہ آج ہماری حالت ہے. قرآن میں ہمارے لیے جو نصیحتیں ہیں, جو سبق ہے, یہ صرف تلاوت کے حد تک, وہ طوطا مینا کی طرح رٹنے کی حد تک ہم لوگوں نے اس قرآن کو استعمال کیا. لیکن زندگی میں عمل کرنے کے لیے, کچھ سیکھنے کے لیے ہم نے کبھی نہیں پڑھا. یاد رکھو. تو منت ماننا, اس جذبے کے ساتھ بچوں کو تیار کرنا, بچوں کو تعلیم دینا کہ اے اللہ مجھے جو بھی اولاد ہوگی تیرے دین کی خدمت کے لیے ہم لگائیں گے. یہ جذبہ بہت اعلیٰ, بہت اونچا جذبہ ہے. صحابیات کا یہ جذبہ تھا. صحابیات ابھار کے بھیجتی تھی اپنے نوجوان بیٹوں کو, جا بیٹا جنگ کر کے آنا, پیٹ موڑ کے واپس نہیں آنا. اس طرح ابھار کے بھیجتی تھی. یاد رکھو. تو بہرحال اب کیا ہے, منت تو مان لی. عیسیٰ علیہ السلام کی نانی یعنی مریم علیہ السلام جب پیٹ میں تھی اس وقت منت مانی. اب کیا ہوا؟ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم.
کیا ہوا؟ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب دیکھو کیا سوچی تھی اصل میں؟ لڑکا ہوگا دین کے کام کے لیے لگاؤں گی، لیکن ہوا کیا؟ لڑکی۔ اچھا لڑکی ہوئی تو پھر یہاں ناراضگی، شکوہ، شکایت نہیں، منت تو مانی، اس منت کو پورا کرنا تو ہے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لڑکی ہے تو بھی غم نہیں اللہ، لڑکا ہے تو بھی کوئی غم نہیں ہے، جو بھی ملا جو بھی دیا اللہ تو دیا، تو جو فیصلہ کرا اس پر ہم راضی ہے، اس پر ہم راضی ہے، شکوہ شکایت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے حالات آج کل، کچھ ہی دن پہلے ایک بھائی کی زبان سے سنا، 2 مرتبہ لڑکی ہوئی تھی، تیسری مرتبہ حمل سے تھی بہو، ایکسپیکٹیشنز تھے لڑکا ہوگا، لیکن جب تیسری مرتبہ بھی لڑکی ہوئی 3-4 گھنٹے تک ساس اس کی شکل نہیں دیکھی، روتے ہوئے بیٹھ گئے ہاسپٹل میں، اس کو لینا پسند نہیں کری، نہیں اب میں نہیں لوں گی، تیسری مرتبہ بھی لڑکی۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ لیکن یہاں پر لڑکی ہوئی، لیکن مریم علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ نہ شکوہ کرتی ہے نہ شکایت کرتی ہے، بلکہ جیسے ہی پیدا ہوئی اس کا نام مریم رکھا۔ مریم صدیقہ، صدیقہ کس کو بولتے ہیں؟ بہت زیادہ سچ بولنے والی، صدیقہ۔ عائشہ صدیقہ، بہت زیادہ سچ بولنے والی، ٹھیک ہے۔ مریم نام رکھا، پھر اس کے بعد کیا؟ یہاں پر ایک دعائیں بھی پڑھتی ہے، شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، دعائیں پڑھنا۔ لڑکے لڑکیاں ہونے کے بعد جو بھی اولاد ہوئی صبح شام انہیں دعائیں پڑھنا، اذکار کرنا، ان کو شیطان مردود سے بچا کے رکھنا۔ شیطان سے بچانا بولے تو کیا کرنا؟ دعائیں دم کرنا، اذکار پڑھ کے دم کرنا، اس سے شیطان مردود سے، جنات سے اور ان کے اثرات سے محفوظ رہیں گے بچے۔ تو یہاں پر ایک نصیحت ہمیں یہ بھی ملی، مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی نانی نہ تعویذ باندھتی ہے نہ کڑا باندھتی ہے، یاد رکھو۔ تو بچوں کے پیدا ہونے کے بعد کالے ٹیکے لگا کے یہ سمجھنا کہ نظر نہیں ہوگی، یہ شرک ہے۔ تعویذ اور کالے دھاگے باندھ کر یہ سوچنا کہ نظر نہیں لگے گی، یہ بدترین شرک ہے، یاد رکھو۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ تیسری آیت یعنی 37، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کیا ہوا؟ بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ اب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو اس زمانے میں وہاں کے جو راہب تھے، وہاں کے راہب جو تھے وہ میں پرورش کروں گا، میں پرورش کروں گا، ایک دوسرے کے سامنے کیا ہے آگے بڑھ رہے تھے کہ اس لڑکی کی ہم دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ ان کے والد صاحب نہیں تھے، انتقال ہو چکا تھا، تو پرورش کی ذمہ داری میں لوں گا، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کیا ہے بحث کرنے لگے۔ تو آخری میں کیا ہوا کہ وہ قرعہ اندازی جو ہوتی ہے، چٹھی ڈالے تو ہر مرتبہ چٹھی میں نام نکلا زکریا علیہ السلام کا۔ یہ زکریا کون ہے؟ مریم علیہ السلام کے خالو لگتے رشتے میں، تو ان کے خالو کا نام آیا، یعنی زکریا علیہ السلام اب ان کی پرورش کی ذمہ داری لیے۔ وہ ایک حجرے میں بیٹھ کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی مریم علیہ السلام۔ اب ہوا یوں کہ اس حجرے میں سوائے زکریا علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں جاتا تھا۔ اب جب جا کے دیکھتے تو ہمیشہ وہاں پر کچھ نہ کچھ کھانا رکھا ہوا دیکھ رہے زکریا علیہ السلام، اور سوال کرے اے مریم یہ کھانا میرے بغیر تو کوئی آتا نہیں، یہاں پر کیسے کہاں سے آ رہا، کون لے کے آ کے دے رہے؟ تو مریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے پاس سے۔ بغیر موسم کے جو پھل آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ مریم علیہ السلام یہ نہیں بولی میں بہت نماز پڑھ رہی نا اس لیے اللہ تعالیٰ میرے کو دے رہا، نہیں، اپنی نمازوں پہ فخر نہیں، اپنی دینداری پہ فخر نہیں،
اپنی خواہش نہیں، اپنا بڑاپن نہیں، اللہ دے رہا بس. اور اللہ تعالیٰ بے شک جسے چاہے بے شمار روزی دے، روزی دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، یاد رکھو اس بات. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اب وہاں پر بغیر موسم کے پھل کو زکریا علیہ السلام دیکھے تو دل میں خواہش ہوئی، بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، اولاد ہونے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، لیکن وہ بغیر موسم کے پھل دیکھنے کے بعد زکریا علیہ السلام کے دل میں خواہش آئی، اللہ تو بے موسم بغیر موسم کے پھل یہاں پر مریم علیہ السلام کے سامنے لا سکتا ہے، اسے کھلا سکتا ہے، تو اس عمر میں جو کہ اولاد نہیں ہوتی، اس عمر میں تو اولاد دے سکتا ہے. زکریا علیہ السلام اسی جگہ ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اور دعا بھی کیا کرے؟ اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو دعاؤں کا سننے والا ہے. ایسی دعا ہم کرتے ہیں کبھی؟ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ میں کسی سے مانگ نہیں سکتا، تیرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، کسی کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے اللہ اولاد دینے کی اگر تو نہ دینا چاہے، اس لیے تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں. اس امید سے، ایسے ایمان کے ساتھ، ایسے الفاظ کے ساتھ کوئی مانگتے ہیں، اور مانگتے بھی ہیں تو صرف بیٹے مانگتے ہیں ہم لوگ. یہاں پر دعا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اولاد ہونے کے بعد دعا کرنا نہیں کہ اللہ میرے بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، یہ بھی دعا بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن کرنا ہے تو اولاد ہونے سے پہلے سے ہی یہ مانگا جا رہا، اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما. گندے، بد اخلاق، برے، گناہ کرنے والے، بے عزتی کرنے والے، اللہ ایسی اولاد نہیں، پاکیزہ اولاد اللہ مجھے دے، یہ دعا کرنا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. کیا ہوا سنیے، بس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابطہ نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے. جیسے ہی دعا کرے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ جا کے بولو زکریا سے کہ ہاں ہم تجھے اولاد دیں گے، اس عمر میں بھی دیں گے، اور اس کا نام بھی بتا دیا، تیرے کو جو اولاد ہوگی وہ لڑکا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ نبی ہوگا، سردار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں خوشخبری فرشتوں کے ذریعے سے زکریا علیہ السلام کو پہنچا دیا. اب اس کے بعد قال، زکریا علیہ السلام کیا بول رہے؟ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء. کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے. دعا تو کر لیے، بشارت بھی ملی، پھر شک ہو رہا. کس پر شک ہو رہا؟ اللہ پر نہیں، اللہ پر شک نہیں، اپنے آپ پر شک تھا. اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے، میرے کو اب کیسا اولاد ہوتی؟ مانگا تو ہے اللہ تیرے اوپر بھروسہ ہے، لیکن میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اب کیسی اولاد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسے ہی ہوگا، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہنے لگے اے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا. تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہ. فرشتے بول دیے، اللہ تعالیٰ کا جواب بھی مل گیا، تیرے کو اب اولاد ہوگی. یقین نہیں آ رہا، اپنے آپ پہ یقین نہیں آ رہا، دلیل مانگا، اللہ ہوگا تو کیسا، میرے دل کو تھوڑا سکون تو مل جائے، میرے دل کی تسلی ہو جائے، کوئی نشانی تو بتا دے. کیونکہ اس زمانے میں اسکیننگ نہیں تھا، اگر ہوتا تو جا کے کرا لے کے آتے تھے، اس لیے اس زمانے کا اسکیننگ یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے تو 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکتا، صرف اشارے ہی چلیں گے تیرے
زبان سے بات نہیں نکل سکتی، سمجھ لینا کہ یہ نشانی ہے تیرے کو اولاد ہونے والی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اپنے رب کا کثرت سے ذکر کر۔ اب تیرے کو اولاد ہونے والی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ میرے کو اولاد ہونے والی ہے، خوشیاں مناؤ، ناچو، یہ کرنا ہے، چھلے چھٹیاں کرنا ہے، دعوتیں دینا ہے، گانے لگانا ہے؟ نہیں 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 نہیں، کرنا کیا ہے؟ اولاد ہو رہی ہے، اللہ ایک نعمت دے رہا ہے، ایک خوشی دے رہا ہے، اس خوشی پر اور زیادہ اللہ کا ذکر کرو، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ خوشی ملنے پر ناچنا گانا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اب مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، کیا؟ اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چن لیا، پوری اس دنیا کے کائنات کے عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مریم کو چن لیا۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو بھی حکم دے رہے، رکوع کر، سجدہ کر، نماز پڑھ۔ مریم علیہ السلام بھی نماز پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، یہ غیب کی خبر، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے، یہ پورا واقعہ میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ غیب کی باتیں ہیں، لیکن اے محمد میں تجھے بتا رہا ہوں جب مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو یہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ میں پرورش کروں گا، تو پرورش کرے گا، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو بھی بشارت دیا، کیا؟ اے مریم، اب تیرے پاس یعنی تجھے بھی ایک اولاد ہونے والی ہے، تجھے بھی اللہ تعالیٰ بیٹا دینے والا ہے، اس کا نام بھی بتا دیا، اس لڑکے کا نام عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ مریم علیہ السلام کو بھی یہ بات بتا دی۔ اب وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ تیرے کو جو بچہ ہوگا نا، وہ بچہ گود میں بات کرے گا، دودھ پیتا بچہ پیدا ہونے ساتھ ہی بات کرنے والا ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب دیکھیے، قال رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ کہنے لگی، اب یہ بات مریم علیہ السلام کو کون بولے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تجھے اولاد ہونے والی ہے، اس کا نام کیا؟ عیسیٰ ہے۔ اب یہ سننے کے بعد مریم علیہ السلام بول رہی اللہ تعالیٰ سے، پوچھ رہی کیا سوال ہوا؟ کہنے لگی یا الہی، مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ کسی فرشتے نے، مجھے کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر پاک دامنی مریم علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہے۔ مریم علیہ السلام اتنی پاک دامن عورتوں میں سے ہیں کہ وہ کہنے لگی اے اللہ، مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ آج تک کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا مجھے۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کے تمام مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، حیا والی لڑکیوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ واقعات ہمارے لیے سبق ہے۔ ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان لڑکی اس طرح پاک دامن ہوتی ہے کہ اسے کسی غیر مرد کا ہاتھ تک نہیں لگتا
یہ پاک دامنی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں واقعات، بولنے کے لیے بھی شرم آتی ہے۔ شاید کچھ دن پہلے 15-20 دن پہلے کا واقعہ، حیدرآباد میں ایک لڑکا سوسائڈ کر کے مر گیا۔ آپ شاید دیکھے ہوں گے کہ ایک مسلمان لڑکی جو کہ نیوز میں آیا باقاعدہ، جب وہ سوسائڈ کر کے مر گیا تو اس کے بعد وہ لڑکی بھی آ کے نیوز چینل والوں کو بتاتی ہے، لڑکے کے ماں باپ بھی آ کے روتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ بھی آ کے روتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے ان کا افیئر بھی تھا، بلکہ اس میں پورے ویڈیوز بھی بتائے جا رہے، تصاویر بھی بتائے جا رہے۔ اویے ہوٹلوں میں وہ لوگوں نے گھما، بلکہ یہ منڈی کے ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتے تھے، رات پوری باتیں کرتے تھے۔ وہ مر گیا، کچھ تو بھی مسئلے ہوئے، جھگڑا ہوا، آخر میں خودکشی کر کے مر گیا۔ تو لڑکی آ کے بولتی ہے کہ ہاں ہم اویے ہوٹل میں ملتے تھے، نعوذ باللہ، ہاں ہم لوگ منڈی کھانے جاتے تھے، راتوں کو گھومتے تھے۔ اتنی بے شرم ہو گئی آج کی عورت، آج کی نوجوان لڑکی اتنی بے حیا ہو گئی۔ شادی سے پہلے زناکاریاں، بدکاریاں، افیئرس، یہ سب چیزیں عام ہو گئی، اور یہ حیا نام کی چیز ختم ہوتے چلے جا رہی، خاص طور سے لڑکے اور لڑکیوں میں۔ حالانکہ پاک دامن عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ جن کو کسی غیر محرم مرد کا ہاتھ تک نہیں لگا۔ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی، آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا تک نے ٹچ نہیں کیا، میرے ہاں کیسے اولاد ہوگا؟ مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی۔ اب دیکھیے، چلیے اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تجھے اولاد ہوگا، اللہ اسے لکھنا بھی سکھائے گا، اور تورات اور انجیل اور اسے حکمت بھی اللہ تعالیٰ سکھائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے، یہ 48 تک ہم لوگوں نے سنا۔ اب اس کو یہیں پر روک کر ہم اگلی آیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر 37 تک۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے لے کے 37 تک آپ پڑھیں گے تو کیا ہے یہاں پر دیکھو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتہ بھیجا، بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ اب یہ واقعہ دوسرے سورے میں بیان ہو رہا جب اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، کس کے پاس؟ سن رہے نا غور سے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی یعنی ایک فرشتہ آدمی کی طرح آیا۔ جیسے ہی قریب آیا، کیونکہ وہ حجرے میں زکریہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں جاتا تھا، تو آدمی کو دیکھی تو فوراً کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، تو کون ہے میں نہیں جانتی۔ پھر اس کے بعد اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو رک جا وہیں پر، اللہ کا ڈر ہے رک جا۔ اللہ اکبر۔ کسی غیر مرد کو اکیلے میں دیکھ کر، اسے قریب آتے ہوئے دیکھ کر یہ کہنا کہ اللہ سے ڈر، وہیں پر رک جا، کتنی بڑی پاکیزگی ہے یہ، کتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہے، یہ کیسی حیا ہے۔ آج ہے ایسی حیا؟ آج تو موقع تلاش کرتے ہیں کہ اکیلے میں کوئی مرد کوئی لڑکا مل جائے، موقع تلاش کرتی ہے آج لڑکی۔ یہاں پر موقع اچانک آیا تو اللہ سے ڈر کے اسے روکتی ہیں کہ میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ کون ہے تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو رک جا۔ کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ماں باپ سے چھپ کر اکیلے میں بات کرنے کی کوشش موبائل کے ذریعے سے، ماں باپ سے چھپ کر اکیلے میں لڑکوں سے لڑکیوں سے ملنے کی کوشش، اور یہاں پر کوئی آیا تو اسے اللہ سے ڈرنے کی، خود بھی اللہ سے ڈرنے کی بات، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایمان، یہ اللہ کا ڈر، یہ حیا والی عورتوں کی نشانی ہے، یاد رکھو۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، اور میں تجھے ایک لڑکا دینے کے لیے آیا۔
کہنے لگی بھلا میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا، اور نہ میں بدکار ہوں، نہ میں زانیہ ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، دیکھ ہوگا تجھے ایسا ہی، اور یہ پورے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوگا۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں ایک نشانی کی طرح ہوں گے، یعنی بغیر باپ کے ہی اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا۔ اچھا، بس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی جگہ سے وہ ایکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلے گئی۔ جب وہ حمل سے تھی تو لوگوں سے دور چلے گئی۔ پھر درد زاہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہوتی۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی حمل ٹھہر گیا، اس کے بعد ایک کھجور کے درخت کے پاس جا کے ٹھہر گئی اور وہاں پر کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی تو اچھا تھا۔ یہ دن آنے سے مطلب اب مجھے اولاد ہوگی، میں میرے اس اولاد کو لے کر لوگوں کے سامنے جاؤں گی، لوگوں کا کیا سوال ہوگا، میں ان کو کیا جواب دوں گی، کاش کہ اس سے پہلے مر جاتی تو اچھا تھا۔ یعنی یہ حیا دیکھیے، یہ پاک دامنی دیکھیے کہ میں کیا جواب دوں، لوگوں کو کیا جواب دوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب اس پر میں دنیاوی مثالیں دوں تو مجھے خود شرم آ رہی ہے، وہ نیوز جو میں دیکھتا ہوں وہ بتانے کے لیے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اس کے بعد اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی، یعنی اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ یعنی اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اور کیا آواز آئی کہ دیکھ تیرے پیروں کے پاس ہی کیا ہے، ایک چشمہ جاری ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ پانی کا انتظام کر دیا، اور کھجور کا تنا، کھجور کا جو درخت ہے اسے ہلانے سے کیا ہوگا، یہ کھجور تجھے پکے کھجور گریں گے، وہ تو کھا سکتی ہے۔ اب یہاں پر بھی نصیحت کیا ملی؟ ایسی حالت میں، یعنی ایک تو حمل کی تکلیف ہے، ایسے درد میں، ایسی تکلیف میں بھی اللہ چاہتا تو مریم علیہ السلام کے سامنے لے کے آ کے رکھ دے سکتا تھا، کسی بھی کھجور کو یا پھر پھلوں کو کچھ بھی لا کے رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہیں، اسے ہلانا پڑے گا۔ اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے، حرکت کرو گے تو برکت ہوگی، گھر میں بیٹھے ملنا بولے تو نہیں ملتا۔ اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، لیکن نہیں، تجھے محنت کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آئے گا۔ اب کیا ہوا؟ چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو کہہ دینا میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ یہیں پر رہنا، کوئی بھی اگر آیا کچھ تو بھی سوال کرا، بات کرا تو کچھ بھی نہیں بولنا۔ کیا بولنا؟ خاموش رہنا، بات نہیں۔ میں اللہ کا روزہ مانی، مطلب میں آج کسی سے بات نہیں کرتی، میں روزے سے ہوں، یہ بول دینا، بس کسی سے بات نہیں کرنا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئی، سب کہنے لگے اے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بچے کو گود میں لے کے اپنے قوم کے پاس آئی، لوگ کیا بول رہے؟ اے مریم، نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ، کوئی بدکار نہیں تھے، تو ایسے کیسے نکل گئے؟ اللہ اکبر۔ ہوتا نا بھائی، کتنے تانے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ پاک دامن عورت مریم علیہ السلام جیسی اللہ کی عبادت کے لیے پوری زندگی لگا دی، وہ عورت پھر کیا سوچ رہی ہوگی؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، یہاں پر لوگوں کی یہ بات کہ تیری ماں بدکار نہیں تھی نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، تو ایسی کیسی حرکت کری، کا مطلب یہ ہے جتنی لڑکیاں آج بگڑتی ہیں، جتنے لڑکے آج بگڑتے ہیں، اصل وجہ ان کے ماں باپ ہوتی، یا تو ماں باپ بدکار ہوتے، یا نہیں تو ماں باپ کی غلط پرورش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے بچے بدکار نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بچے برے اعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو۔ اب اس کے بعد مریم نے کہا
اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں. یہ سورہ مریم چل رہا ہے، آیت نمبر 29 یہاں تک پہنچے. اب جیسے ہی لوگ پوچھے سب کے سب آ کے مریم تو یہ کیا کر کے آ گئی، کہاں سے بچہ لے کے آ گئی، تو مریم علیہ السلام صرف اشارہ کر دی، زبان سے کچھ بھی نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں بولنا بولے، صرف بچے کی طرف اشارہ کر دینا. اب بچے کی طرف جیسے ہی اشارہ ہوا تو لوگ کیا بول رہے، اب لو، مطلب ایک طنز کی شکل میں، اب ہم یہ چھوٹے بچے سے، دودھ پیتے بچے گود میں ہے، سو یہ بچے سے ہم بات کرنا، تم جواب نہیں دیتے لیکن تمہارا بچہ جواب دیتا، یہ کیا بات ہو گئی. ایسے وہ لوگ کہنے لگے تو بچہ بول اٹھا. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک بھی میں زندہ رہوں. یہ سب بچہ بول رہا. عیسیٰ علیہ السلام ابھی ابھی پیدا ہوئے دودھ پیتے بچے بول رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا معلوم ہوا؟ کوئی نبی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی. جتنے نبی آئے، اب نبیوں کے اوپر تو ولی نہیں ہو سکتا نا، ولی تو بعد میں ہے. نبیوں کا مقام سب سے بڑا ہے، اونچا ہے. نبیوں کے بعد ہی تو عام انسان ہے. لیکن یہاں پر نبی ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ، اور مجھے اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا کے بھیجا. میں کیا کرتا ہوں، اللہ کا پیغام تمہیں سناتا ہوں، بس یہ. اللہ کے برابر نہیں، اللہ سے اونچا نہیں، اللہ کا ٹکڑا نہیں، اللہ کا نور نہیں ہوتا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ حکم دیا میں نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا. زکوٰۃ دینے اور نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے. پھر اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا. یہ سب باتیں بول رہے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں. اور مجھ پر میری پیدائش کے دن پر اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. یہ بھی بات بول دی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا. یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بتا دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے. وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ کہنا. اچھا، اس آیت سے ایک بات یہ بھی یاد آئی. لوگ بولتے ہیں نا اللہ کے پاس دیر ہے مگر غلط ہے. یہ اللہ کے پاس نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، یاد رکھو. اس طرح نہیں بولنا اللہ کے پاس دیر ہے مگر اندھیر ہے. بہت دیندار سمجھ کے جا کے لوگوں کو سمجھاتے، نہیں بول سکتے. اللہ کے پاس دیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف کیا بولتا، کن بولتا ہو جاتا. کن فیکون کا مالک اللہ بولا ہو جا، ہو جاتا. بس دیر نہیں ہے. ہاں اللہ کی مرضی ہے، تم اب مانگے تو اس کی مرضی جب دینا چاہے دے دیتا، لیکن دینے میں اسے دیر نہیں لگتی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے ایک پیدا کیا، کن بول دیا، ہو گیا. بس کن بول دیا، پوری کائنات ہو گئی. پھر ایسے ہی کن ایک مرتبہ حکم دے گا اللہ تعالیٰ، پوری کائنات ختم ہو جائے گی. تو یاد رکھو. اب عیسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے، میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. اب دیکھو یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ ان کی پیدائش کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں. یہ ہے اصل واقعہ. تو اب کیا معلوم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کا روح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہے. یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اب اتنی باتیں سمجھ میں آنے کے بعد ہم لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ اور باتیں بھی سمجھنا ہے. وہ یہ ہے،
اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزے دیا. معجزہ اور کرامت یہ دو چیزیں الگ ہوتی ہے. معجزہ کا مطلب قوم والوں کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے کوئی ایک معجزہ بتاتا, وہ دیکھنے کے بعد تو بھی ہاں یہ نبی ہے, ان کو یقین آ جائے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا وہ کیا تھا, یاد ہے کسی کو؟ عصا معجزہ نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا اس میں ہاں عصا سانپ جو بن گیا یہ معجزہ تھا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو چمکتا ہوا نظر آتا تھا, یہ معجزہ تھا. اس طرح کئی معجزے, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نہیں جلا سکی, یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو پانی ڈبا نہیں سکی, یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کیا ہے, اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ معجزے دیا. اس میں سورہ مائدہ آیت نمبر 110 111 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کسی کوڑ کی بیماری, جو بیمار ہوتا اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بیماری کم ہو جاتی تھی, شفا مل جاتی تھی اس کو. پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کے پاس جا کے بولتے اللہ کے حکم سے اٹھ, تو وہ مردہ زندہ ہو کے اٹھتا تھا, یہ بھی معجزہ تھا. پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کوئی مٹی کی چڑیا بناتے, پھر اس میں پھونک مارتے, وہ زندہ ہو کے اڑنے لگتی, یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیا تھا. اب معجزہ یاد رکھو, اور کرامت یہ الگ چیز ہے. کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. اللہ کے ولی الگ. اب ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتے یہ کیا ہے, یہ طوطے شاہ, گھوڑے شاہ, کتے شاہ, یہ جتنے بھی ہے نا, یہ درگاہ بنا کے رکھے, یہ غریب بابا, یہ فلاں بابا, یہ ولی نہیں ہوتے, یاد رکھو. انہیں خود بھیک مانگ کے پھرتے تھے, بعد میں لوگوں کو دینا شروع کر دیے. یہ معجزے نہیں ہوتے, یہ کرامتیں نہیں ہوتے, یاد رکھو. کوئی آ گیا وہ ہاتھ میں اود بتا دیا, کوئی آ گیا کیا ہے وہ پیٹ کے اندر سے نیمبو نکال کے بتایا, کانٹے اکھاڑ رہا کرتے, ہاں کیا کیا کی کر رہے, پورے سمجھتے نا ہم لوگ, وہ ناخن میں دکھا رہا کچھ تو بھی, یہ سب یہ کرامتیں نہیں ہوتی, یہ جھوٹے باتیں, یہ جھوٹی باتیں ہیں, یہ جادو ہے, یہ اور کچھ ہے, لیکن یہ معجزہ نہیں ہوتا, نہ یہ کرامت ہوتی. کرامت الگ چیز ہے, معجزہ الگ چیز ہے, اور یہ بھی جب چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے انہیں نہیں دکھا سکتا. معجزہ ہو یا کرامتیں ہو, اللہ کے حکم سے اللہ جس نبی کے ساتھ جو دکھانا چاہتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں بولے کبھی بھی میں ہر مردے کو اٹھا کے دکھاتا ہوں, نہیں, اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اٹھا کے دکھایا بس. موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ہر پانی میں ایسے ہی چلتے ہوئے گئے کیا؟ نہیں. جب اللہ تعالیٰ حکم دیا اب یہ سمندر ہے اس میں عصا مارو راستہ بنے گا, وہ ایک ہی مرتبہ ہوا, ہمیشہ نہیں ہوا. تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. معجزہ بھی ہر نبی اپنی مرضی سے جب چاہے جو چاہے نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یاد رکھ لو. اب کیا ہوا, یہ معجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, یہ بات بھی سب سے پہلے یعنی اپنی زندگی میں ہی بتا دیے, جو کہ آپ اگر پڑھیں گے سورہ صف آیت نمبر 6, سورہ صف آیت نمبر 6 میں کیا ہوا, اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے میری قوم بنی اسرائیل, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں, اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. وہ کون سے نبی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر ان کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. اب یہ پورے جتنے بھی معجزے بتائے نا عیسیٰ علیہ السلام, یہ معجزے دیکھنے کے بعد پھر وہ قوم کیا بول رہی, اللہ پر ایمان لاؤ, بولے تو یہ تو جادو ہے. پہلے تو کیا ہوتا, جب بھی کوئی نبی آتے نا, نبی آنے کے بعد قوم کو بولتے اے لوگو یہ شرک چھوڑو, یہ درگاہ پرستی, یہ بت پرستی, یہ سب چھوڑو, یہ ایک اللہ کے سامنے جھکو, یہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو قوم کیا بولتی, کچھ تو دکھاؤ, تم نبی ہے ہم کیسا ماننا, کچھ تو بھی دیکھے تو یقین آتا نا, کچھ بھی نہیں دیکھے تو تم نبی بولے تو کیسا یقین کر لینا.
آج بھی جتنے بڑے بڑے مشہور بابا ہیں وہ سب بھی کیسا مشہور ہوئے؟ کچھ تو بھی دکھائے انہوں، ہاتھوں میں کچھ تو بھی دکھائے، انگار میں سے چل کے دکھائے یا کیا کرے، کچھ تو بھی کرے، لیکن کچھ تو بھی دکھائے، ان کو مان لیے۔ اب قوم بھی نبیوں کو پوچھتی کچھ تو بھی دکھاؤ معجزہ، اب عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر معجزہ دکھائے، اس کے بعد قوم کیا بول رہی؟ نہیں یہ تو جادو ہے، اب اس کو ہم نہیں مانتے، یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بشارت دے دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کا نام بھی بتا دیے کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کس لیے آئے اس دنیا میں؟ بولیے۔ ہر نبی جو آتا ہے کس لیے آتا ہے؟ ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ اس معاشرے سے، اس قوم سے، اس سماج سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ شرک کو ختم کر کے اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جانا لوگ۔ یہی دعوت، یہی مشن ہر نبی کا ہوتا ہے سب سے پہلے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی لیے آئے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے بنی اسرائیل، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ یہ لوگ شرک کرنا شروع کر دیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی دعوت دیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہودی جو تھے اس زمانے میں، اب یہ دعوت پر یہودیوں کو تکلیف ہوئی۔ یہودی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ ولد الزنا ہے، یہ عیسیٰ جو ہے زنا کرنے کی وجہ سے، ان کی ماں زنا کری اس لیے یہ پیدا ہوئی ہے، یہ مان رہے نا، اور اس لیے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مان رہے اور شرک بھی کر رہے۔ اور اس زمانے میں سود، اسی طرح کیا ہے، زنا کاری، شرک، کفر، یہ سب چیزیں حلال کر لیے یہ لوگ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آ کے دعوت دے رہے، دیکھو شرک چھوڑو، کفر چھوڑو، سود چھوڑ دو، زنا کاری چھوڑ دو۔ جب یہ دعوت دے رہے تو یہودیوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، بنی اسرائیل اس زمانے کے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلاننگ کیا۔ اب کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، کیونکہ یہودی اس سے پہلے بھی کئی نبیوں کو قتل کر چکے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی جب پلاننگ ہوئی تو جیسے ہی یہ پلاننگ کرے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز بتا دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اس قوم میں جتنے بھی دن دعوت دینا تھا دعوت دیے، 33 سال کی عمر تھی اس وقت۔ کہا اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے میری مدد کرنے والا؟ میری مدد کرنے والا کوئی ہے کیا؟ تو اس وقت صرف 12 حواری تیار ہوئے۔ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کتنے لوگ؟ 12 صرف۔ ایک نبی کی دعوت پوری قوم کے لیے، لیکن ایمان لانے والے کتنے؟ صرف 12، صرف 12۔ کیا یہ ناکامی ہے؟ نہیں۔ ہدایت دینے والا اللہ، بولنا ہمارا کام۔ تو ایک نبی کی دعوت پر صرف 12 آدمی ایمان لائے تو یہ ناکامی نہیں، ہم نے ہماری ذمہ داری ادا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری ادا کی۔ ہم بھی جب کبھی کسی کو دعوت دیتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، اگر وہ مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تب بھی ہم ناراض نہیں ہوں گے، یہ ناکامی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اب کیا ہوا؟ وہ 12 آدمی آئے جو ایمان لائے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ مجھے سولی چڑھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو، یعنی جو تیار ہوگا اس کو میری شکل دے دے گا، میری شکل تم میں سے کسی کو مل جائے گی، اور اسی کو یہ یہودی سولی پہ چڑھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لینے والا ہے۔ تو اب بتاؤ تم 12 میں سے کون تیار ہے میری جگہ سولی چڑھنے کے لیے؟ اس میں سے ایک نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس حواری کو، اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا دیا، اور فرشتے آئے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے آ کے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے، اور ان حواریوں میں سے ایک کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن گئی، اور اسی کو پکڑ کے لے کے گئے یہ یہودی، سولی دے دیے۔ آج جو دکھتا نا ہم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سولی پہ لٹکا دیے، کراس جو ہوتا ہے ہاں اس پہ باندھ دیے، اس طرح جو نظر آتا ہے، یہ لوگ اپنی طرف سے کچھ تو بھی بہرحال تصویر بنا دیے، لیکن یہ لوگ سمجھتے، یعنی یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سولی پہ چڑھا دیے۔
لیکن عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھے. اس کے تعلق سے کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 157 اگر آپ لوگ نکال کر دیکھیں گے تو یوں کہنے کے بعد کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شیبہ بنا دیا گیا تھا. یقین جانو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی سولی پہ نہیں چڑھایا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اب کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے تو پھر کب آئیں گے؟ قیامت سے پہلے پھر آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایک مسجد کے مینارے کے پاس اتریں گے. جب اتریں گے تو ایسا لگے گا ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. پھر اسی طرح جب وہ اس دنیا میں آئیں گے 40 سال زندہ رہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، ہر یہودی کو قتل کریں گے، ہر عیسائی کو قتل کر دیں گے، اور وہ جو کراس ہے اسے توڑ دیں گے، صلیب بولتے اس کو توڑ دیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر اس دنیا میں نہیں آئیں گے. کیا بن کر آئیں گے؟ امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں. کس کے امتی بن کے آئیں گے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. مطلب کیا ہے؟ اب ایک نبی بھی آئیں گے لیکن فالو کرنا پڑے گا، آئیڈیل ماننا پڑے گا، طریقے پہ چلنا پڑے گا. تو کس کے طریقے پہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ایک نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے پہ عمل کرے. تو پھر اس دنیا میں کون سا عالم، کون سا مفتی، کون سے جماعت کا بڑا ایسا ہو سکتا ہے جس کی بات مانیں گے ہم نبی کا طریقہ چھوڑ کر؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کون سے تمہارے خاندان کے بزرگ بڑے ہو سکتے ہیں جن کی بات تم مانیں گے نبی کی بات چھوڑ کر؟ یہ جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی جائز نہیں ہے کہ وہ نبی کا طریقہ چھوڑے، تو ہمارے لیے کیسے جائز ہوگا کہ ہم نبی کا طریقہ چھوڑے؟ نماز میں، روزے میں، کسی بھی عمل میں نبی کا طریقہ چھوڑ کر بڑوں کی باتوں پہ عمل جائز نہیں ہے. اس بات کو بھی یاد رکھو. اب اس کے بعد آخری بات آج کے موضوع کی آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ آج کا یہ موضوع یہیں پر ختم کر دیں گے. وہ بات کیا ہے؟ وہ اہم بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. ابھی یہ جو دسمبر کے مہینے میں یہ عیسائی لوگ جو خوشی مناتے ہیں 25 دسمبر کو کیا بولتے ہیں؟ کرسمس ڈے. اس دن پھر ہیپی کرسمس بول کے ایک دوسرے کو گریٹنگز دینا، ایک دوسرے کو کیا ہے میسیجز بھیجنا. اب اس میں خاص طور سے میری ان بہنوں اور میرے ان بھائیوں کو جو ابھی کالج میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جن کے فرینڈس ہیں عیسائی، اور جب وہ عیسائی فرینڈ ان کو ہیپی کرسمس کہتا ہے، بدلے میں مسلمان بھی اسے خوش کرنے کے لیے یا تو جانتے بوجھتے یا پھر انجانے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ ہیپی کرسمس، یا تو اسے گریٹنگز دیتا ہے یا میسیجز بھیجتا ہے یا خوش کرتا ہے یا اس کی پارٹی میں اٹینڈ ہوتا ہے یا اس کی دعوت قبول کرتا ہے یا اس کا دیا ہوا مٹھائی سویٹ کچھ تو بھی کھاتا ہے. جو بھی کرتا ہے اصل میں وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے؟ وہ اتنا بڑا گناہ ہے. ہیپی کرسمس منانے والا اس لیے منا رہا ہے کہ آج اللہ کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. 25 دسمبر آج اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، اس لیے وہ مبارکبادی دے رہا ہے، خوشی مناؤ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. بدلے میں اگر کوئی مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ ہیپی کرسمس، تو اس کا مطلب یہ ہوا مسلمان بھی بول رہا کہ ہاں مبارک ہو اللہ کا بیٹا آج پیدا ہوا. اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات جو لم یلد ولم یولد ہے،
جس کے نہ ماں باپ ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، اس کو نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کی بیٹیاں ہیں. ہر مسلمان سورہ اخلاص جب بھی پڑھتا ہے وہ گواہی دے رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے، اور صرف اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ہیپی کرسمس بول دیا تو وہ سورہ فاتحہ کا انکار کر دیا، وہ قرآن کا انکار کر دیا، وہ اسلام کا انکار کر دیا، وہ اللہ کا انکار کر دیا، وہ کفر کر دیا، وہ اسلام سے باہر ہو سکتا ہے اس ایک جملے سے. یاد رکھو، اس ایک جملے سے صرف میسج ٹائپ کر کے بھیج دینا، یا کوئی امیج آ گیا تو اس کو نکال کے فارورڈ کر دینا، یا واٹس ایپ پہ سٹیٹس رکھ لینا مسلمانوں کا کیونکہ میرے غیر مسلم بھائی ہے، عیسائی دوست ہے. ارے دوستی کرو، دوستی کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن دوستی کے حد تک رہے. دوستی میں آ کر عقائد کو نہیں چھوڑ سکتے، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، کفر نہیں کر سکتے. یاد رکھو، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اگر آپ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے لے کے 92 تک پڑھیں گے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. ترجمہ کیا ہے؟ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے. شان رحمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے. کون سی بات؟ یہ بات کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ قریب ہے کہ اس ایک بات کی وجہ سے کیا زمین شق ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اس دن علماء کے فتاوی یہاں تک موجود ہے کہ اس دن جو 25 دسمبر ہے، اس دن مسلمان کسی بھی عیسائی کے خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتا. اس دن مسلمان کا دن ویسے ہی گزرے گا جیسے عام دن گزرتے ہیں. اس کی خوشی میں شامل ہونا، یہ سمجھنا کہ رمضان میں ہم بلاتے ہیں ان کو اپنے گھر پر، ان کی عیدوں میں ہم ان کے گھروں میں جائیں گے، یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. نہیں جا سکتے، نہیں کھا سکتے. وہ دن اگر کسی اسکول میں تمہارے بچے جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں اگر وہ عیسائی مشنری والا اسکول ہے، اس دن اگر وہ اسکول میں کوئی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے یا اس دن ہیپی کرسمس کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، آپ پہلے سے معلوم کیجئے ہے حقیقت میں ہوتا اسی طرح اسکول میں، اس کالج میں، اس دن اپنے بچوں کو بھیجنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. پھر اس دن ان کی خوشی، ان کے تیوہار منانے میں کسی قسم کا سپورٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے. خاص طور سے کاروبار کرنے والے، دکان چلانے والے، بہت سارے ایسے لائٹس اور بہت ساری ایسی وہ کیا ہے پھول اور بہت ساری ایسے پتلے، بہت ساری ایسی چیزیں اور گریٹنگز لے کے آ کے اپنی دکانوں میں بیچتے ہیں تاکہ عیسائی آ کے خرید کے لے جائے. اور بہت سارے ایسے بیکری والے بھی کیا ہے ہیپی کرسمس لکھتے ہیں اور ایسے کیکس بنا کے بیچتے ہیں. یہ سب کے سب کفر ہے، شرک ہے. ایسا عمل کرنے سے انسان اسلام سے باہر ہو سکتا ہے. کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے صرف ہم کیک بنا رہے، دھندا کر رہے، ہم تو صرف دکان میں کوئی سٹار لے کے آ کے بیچ رہے. نہیں، آپ سپورٹ کر رہے کس چیز میں کہ جاؤ خوشی مناؤ، ہم بھی تمہارا سپورٹ کریں گے. ہاں آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، تمہارے ساتھ ہم بھی سپورٹ کر کے خوشی مناتے، ہم بھی مانتے اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. یہ اتنا بڑا کفر ہے، اتنا بڑا شرک ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ہم ہیپی کرسمس نہیں بول سکتے. پہلا جواب یہی ہونا کہ ہم نہیں بولیں گے. آپ کو کیوں نہیں بولیں گے؟ آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ سے دوستی کاٹنا یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں. آپ اس کو وہاں پر توحید سمجھاؤ، قل هو اللہ احد کا ترجمہ سمجھاؤ.
تو یہ اصل ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک نبی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کو مانیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے ورنہ نہیں. اور آپ کی بھی پوری بائبل میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کہیں پر بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کی بائبل میں بھی نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانیں گے، بدلے میں آپ کو وش نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہمارا عقیدہ رہے کہ وہ صرف اللہ کے بندے اور رسول ہے. ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ تم مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا. میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، میری شان میں بھی غلو نہیں کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کرے مجھے بھی مت بڑھاؤ. یہ بڑھانے کا مطلب غلو کرنا، محبت میں غلو. بندے تھے، بندے کو کیا بولے؟ اللہ کا بیٹا بولے. تو میں بھی اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی بڑھانا نہیں. آج کیا بول رہے ہیں ہمارے مسلمان؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اذان دینے سے پہلے مائک میں کیا بولتا مؤذن؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. مطلب کیا ہے اس کا؟ کبھی سوچے، ان الفاظ پہ غور کرے، کبھی اس کے لیے علم حاصل کریں یہ کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا کفر ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ کا مطلب صلاۃ و سلام ہو اے اللہ کے نور. کیا بول رہے؟ اے اللہ کے نور میں کا نور. کس کو بول رہے اللہ کا نور؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ لوگ ہمارے مسلمانوں کی ایک جماعت اللہ کا بندہ نہیں، انسان نہیں مانتی، بلکہ اللہ کا نور مانتی ہے. اللہ کا نور کا مطلب اللہ کا ایک ٹکڑا ہے. یہاں عیسائی اللہ کا بیٹا مان رہے، اللہ کا حصہ، اللہ کا ایک ٹکڑا مان رہے. یہاں پر نور من نور اللہ بولنے والا بھی اللہ کا ایک حصہ، اللہ کا نور، اللہ کا ٹکڑا مان رہا. ان میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا پھر؟ یاد رکھو اس بات کو. اس لیے نبی کے شان میں بھی غلو نہیں، کسی بھی نبی کے شان میں نہیں. وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، بس اتنا ہی. ہم نور من نور اللہ نہیں بول سکتے. پھر اسی طرح یہ شرکیہ کفریہ جملوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا، اپنی نسل کو بچانا، اپنے خاندان کو بچانا، ایسے عقیدوں سے محفوظ رہنا ہے تو آپ کو قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل کرنا ہوگا. ایسی مجلسوں میں ہی آپ کو یہ علم ملے گا، ورنہ دنیا کے چند دن ہیں، مزے کرو، کھاؤ پیو، مر جاؤ تو پوری آخرت برباد ہو جائے گی، ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے. یاد رکھو. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.